بس اب میں آپ سے اتنے ہی بس کہہ کہ میں اپنے موضوع پہ واپس آ جاؤں گا. اب چھوڑ دو یا اللہ کو محمد بن قاسم بھیج. کیا آسمانوں سے آیا تھا محمد بن قاسم؟ کیا صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے نیچے اترا تھا حضرت؟ اسی ماں نے جانا تھا اس کو حضرت. بس آؤ حضرت جی آج اس محفل سے یہ سوچ اور یہ فکر لے کے جانی ہے. میں نے اپنے میں وہ کوالٹیاں پیدا کرنی. اس دفعہ مصطفیٰ کریم صلاح الدین ایوبی کا بیج میرے سینے پہ لگا دیں. ہاں اسی طرح ہونا ہے حضرت. یہاں سے کچھ نہ جائے گا حضرت, یہاں سے کسی سے یہ ڈیوٹی لی جائے گی. اس لیے اب کام کرنا ہے حضرت, ٹھیک ہے جی. اور میں آپ سب سے, اور جہاں کہیں بھی جاؤں, سب کو میرا مزاج پتہ ہے حضرت. میں سب سے یہ میں امید کرتا ہوں, میری خواہش ہوتی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی امت میں پھر یہ رنگ واپس آئیں کہ جیسے حضور کا نام لیا جائے دیوانگی طاری ہو جائے حضرت. تو ہم ایک درود پڑھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب تانوں کا دلی بلایا ہے, دوجا تسی پڑھنا ہے. ہم ایک پڑھ کے نا کہتے ہیں بس مولوی صاحب تو ہی کا دلی ہے, یہی دوجا پڑھنا ہے. لیکن آؤ تو میں بتاؤں حضرت, جب صرف نعرے نہیں تھے, جب عمل تھا تو کیا رنگ تھے حضرت. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ فرماتے میں نے سنا کہ فلان جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں. فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. کہتے جب وہاں پہنچا نا تو حضرت ایک پیالے میں آٹا گھول کے کھا رہے تھے. اچھا ایک ہوتا ہے بندہ آٹا کھا رہا ہے لیکن چہرے پہ بڑا حزن و ملال ہے, یار کی مصیبت پہ گئی, آٹا ہی کھانا پہ گیا. لیکن فرماتے کیا دیکھتا ہوں بڑے خوش ہیں, بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ایک دفعہ ٹرائی بھی ماری تھی کھانے کی. میں نے کہا یار لوگوں نے گل نہیں سنانے, چلو کدن آپ بھی کھا لیں. لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, اس چھوٹی سی چھنی میں کولی میں نے جو آٹا گھولا نا, میں بڑی کوشش کے باوجود بھی جو ایک دفعہ منہ میں رکھا اس کو بھی اندر نہیں لے کے جا سکا. اس کا اتنا عجیب سا ذائقہ تھا, میری آنکھوں میں پانی اترا. میں نے نگلنا چاہ کے گزر جائے نیچے, نہیں گیا. وہ کہہ آتی تھی اس کا ذائقہ اتنا ہے. آپ ٹرائی مار لینا کبھی, امی جی گوند رہی ہوں نا یا مسز گوند رہی ہوں تو کبھی بابا جی کی سنت سمجھ کے ٹرائی مار کے دیکھنا, آپ سے نہیں جائے گا اندر. لیکن حضرت بڑے مزے سے کھا رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا, وہی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے دل میں خیال فقیر آدمی ہے, شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے لیے برتن نہیں ہے. دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر خیال میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے, تندور بھی تھا. پھر خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہوں گی, دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی تھی. اب فرماتے زیادہ حیرانگی ہوئی. کہتے میں نے حضرت سے پوچھا حضور تھوڑی سی مشقت فرماتے تو اس کو گوند لیتے, تھوڑی اور مشقت کرتے تو تندور میں آگ لگا لیتے, اس کے پیڑے بناتے, روٹی لگا کے روٹی کھاتے. یہ کیا آفت آئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھا لیا. تو آپ فرماتے آگے سے جواباً مجھے فرمانے لگے, اے حارث گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا, تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی لگاتا تو وقت لگنا تھا, پیڑے اس لیے نہیں بنائے بناتا تو وقت لگنا تھا, روٹیاں اس لیے نہیں لگائی لگاتا تو وقت لگتا تھا, اگر لگ جاتی تو پھر کھاتے چباتے نگلتے بھی وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے, جو وقت بچے گا اپنے یار کو اور یاد کر لوں گا. یہ بھی دور گزرا ہے حضرت کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھایا کرتا. بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا حضرت جی, چسکا تو یہاں ہے نا, یہاں تو سب برابر ہے حضرت جی. چسکا تو زبان کا ہے, باقی نیچے اتر کے سب برابر ہے حضرت. ہاں وہ آٹا ہو یا روٹی ہو, ہاں وہ تو برابر ہے. کبھی وہ بھی دور گزرا ہے حضرت کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. اور آج حضرت ہمارا کیا حال ہے, کھانے میں بریانی چاہیے, کھانے میں پلاؤ چاہیے, پیزا ہم نے ہفتے میں 2 بار باہر کھانے جانا ہے حضرت. لیکن کیا ہے, رب کو رب کے رسول کو ہم بھول چکے نہیں حضرت جی. یاد کیا کرو حضرت, محفلوں میں بھی یاد کرو اور محفلوں کے بعد بھی یاد کرو حضرت. اچھا پھر یاد کرنا, پھر یاد کے بعد بھی بڑا کچھ ہے. اچھا صرف یہ بھی نہیں ہے کہ یاد ہی کرنا ہے, کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک باری پڑھ کے بس ہو گئی, صرف یاد بھی نہیں کرنا. محبوب کیا فرما رہے ہیں, او انت مجنون. یاد اس طرح کرنا ہے کہ دیکھنے والے سمجھے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں. کہاں ہیں دیوانگی حضرت, کدھر ہیں وہ دیوانگی ہیں حضرت. ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں, جھوٹ نہ بولنا, مسجد میں بیٹھے ہو آپ ہمیں کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں. نہیں, دیوانے وہی تھے حضرت. اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں حضرت آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے اتنی سونی مسجدوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا. وہ بھی تھا نا جس کو کہتے ہیں بلال, جس نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت. ہاں یار. اور میں نے کہا نا حضرت جی ہمارے اسٹیجوں کو خوش آمدوں کی عادتیں پڑ گئی ہیں حضرت. خوش آمد کرو حضرت.
तुसी मेरी करो मैं ताड़ी करा, हैं जी, तुसी मैनू चंगा आखो मैं तानू चंगा आखा। लेकिन इकबाल कहता है मुझसे इस कोल्लू का बैल नहीं बना गया। हाँ, वो कहता है ज़हरे हला हल को मैं कह न सका कंद, मेरे को नहीं है काम होया, और उसने सच कह दिया। क्या इकबाल कहते हैं, ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां, हैं, ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखी, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फे अयाज में। और यहाँ क्या होता है हमारे स्टेजों पे, एक थदी पे हाजी साहब को आशिक बना दिया जाता है। आशिकी बच्चों का खेल है। हमने 8 साल मदरसे की दालें खाई हैं, और मेरे पास अब इतना वक्त नहीं कि मैं आपको क्या बताऊं कि किस किस साल में किबला खाई है। ये फिर भी सीने में कुरान है हजरत जी। मैंने एक दिन अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज की, मैं हुजूर कुछ इश्क करूं दसो। जैसे बंदा चौंक नहीं जाता, जैसे बच्चा कहे जी मुझे चांद ला के दे दो, तो बंदा तू की मांग बैठा है। मैंने कहा हुजूर कुछ इश्क करो, चौंक गए। मुझे पता क्या फरमाने लगे, मौलवी जी रोटी छोटी खाया करो, इश्क दा नाम ना लईओ। ए लोहा छड़दा जे सारा कुछ। हाँ जी, ये सारा कुछ ही लोहांदा जी। कहाँ वो अरब के अमीर तरीन ताजर सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, और इश्क अबू बकर को कहाँ लाया कि हजरत जी बोरी ते कंडियां दे बटन हजरत हैं आए। कहा हजरत वो मुसअब बिन उमैर, वो मक्के का सबसे कीमती जोड़े पहनने वाला नौजवान हजरत है, इश्क आंख पे लाया कि जिस्म पे खाल बंद पहनी हुई है, हुजूर की मुबारक आंखों में आंसू उतर आए। आशिकी बच्चों का खेल है। और मेरे स्टेजों का ये हाल है कि वो हाजी साहब जिनके मुंह पे दाढ़ी कोई नहीं है, एक लाल थद्दी फेंकने वो भी आशिक हो गए। बदलो यार, अब कुछ वक्त है, चेंज करें को थोड़ा सा, अपने स्टेजों को बदलें थोड़ा सा। ठीक है यार, ये कह लो हाजी साहब ने नबी अलैहि सलाम ना मोहब्बत आशिक ना कहो यार, आशिकी बहुत बड़ी गल है। अब आपको बताऊं आशिकी किसको कहते हैं। माशाल्लाह इधर भी सैयद हैं, इधर भी सैयद बैठे हुए। अच्छा माशाल्लाह, चलो शाह साहब इधर बैठे हुए हैं, हजरत बैठे हुए हैं। अब आपको बताऊं आशिकी किसको कहते हैं। ये लिखा है कि जब कारवाने अहले बैत ये है ना, ये करबला के लिए रवाना हो, और कोई ये ना समझे कि इमाम हुसैन को पता नहीं था वहाँ हमारे साथ क्या होना है। पता था, पता था अली अकबर भी देने हैं, पता था अली असगर भी पेश कर रहे हैं, पता था। इसी की तो आशिकी कहते हैं हजरत। एवं तो नहीं इकबाल ने कहा, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हूँ, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां खन्ने हूँ, जितवल वेखे राज माही दा लगे उसे बन्ने हूँ, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना पन्ने हुए। आपको पता था कि वहां क्या होना है, आपको पता था वहां मेरे साथ क्या होना है, लेकिन हजरत जी आशिकी है ना। फिर है तन मेरा कंगी होवे मैं जुल्फ महबूब दीवावा, पापोश बनन खल मेरी दी ते मैं कदमी सजन दे आवा, और जे ओ मेरे दुख विच राजी मैं सुख नू चुल्हे पावा। है आशिकी है ना, आशिकी है। यहाँ तो फिर बड़ा कुछ देना पड़ता है, यहाँ फिर दंदाने मुबारक भी शहीद होते हैं। ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जलवा घर, दाएं जानिब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, बाईं जानिब हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। आके अर्ज़ की महबूब अल्लाह सलाम फरमाइए, सलाम आया। वो साथ अल्लाह फरमा रहे महबूब एक रख ले, एक दे दे, या नवासा रखो या पुत्र रखो, एक रखना पैना एक देना पैना। आशिकी है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को भी देखा, हजरत इब्राहीम को भी देखा, फरमाया जिब्राइल जाके अर्ज करो हुसैन रख लिए, इब्राहीम दे दिए हैं। और लिखा है फिर उसके बाद जब भी इमाम हुसैन तशरीफ लाते, हुजूर चूम के फरमाया करते थे मरहबा है ओ आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। ये शान थी इमाम हुसैन की, ये शान थी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। लिखा है कि जब ये रवां दवा हुए ना, तो एक शहजादी ऐसी भी थी जिनको करबला मोहल्ला में जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। मैं अदब की वजह से नाम नहीं लूँगा।
اور اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑے ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی، رہے میرے بابا آنے والے ہیں کربلا سے واپس ہیں، جہاں وہ حضرت جی ہائے 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 ہائے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ہے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، سارے نہیں عاشق ہو سکتے، یہ محبت بکری دنیا۔ میں نے ایک دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور شکر ڈاؤ کھا کے ہوں، اینے امتحان کے ہوں، فرمان گئے اس لیے کہ ہر کوئی اٹھ کے عاشق ہوندہ دعوی نہ کر چھڑے، جے تینوں اپنی چمڑی پیاری ہے پھیرنے در آئی، جے تینوں نیندر پیاری ہے پھیرنے دا نام نہیں ہے، جے تینوں بریانی پسند ہے پھیرنے دا نام نہیں ہے، پھر جا تو اپنے ٹیڈ دا غلام ہے، تو اپنی خواہشاں دا نوکر ہے، جا تیرے تے کوئی کام نہیں ہے۔ اے اور رنگ نے مال کے کونین ہے، وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، دروازہ تو باہر سے بند تھا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لیکن یہاں کیا ہے، غلام حاضر ہوا، پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا کے عرض کرتا ہے محبوب ٹیڑھ تے پتھر بن کے تے میں خندق کھود دنڈے دے۔ محبوب نے اٹھا کے دکھایا، فرمایا تو نے ایک باندھے ہیں تو میں نے دو باندھ رکھے ہیں، آئے آئے وہاں پھل رہے وہاں پتھر، آئے آئے تو جا، تینوں بریانی پسند ہے، تیرا تے کوئی کام نہیں ہے، جا میاں۔ ہاں جی حضرت جی، میں اس لیے کہوں گا اپنے سٹیجوں کے رنگ بدلو حضرت، اپنے بزرگوں کو پڑھو حضرت، اور یہ جو بزرگوں کا تمہیں چہرہ دکھا رہے یہ نہ دیکھو، سبا سنابل پڑھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ایک سید سے کشتی آ رہے تھے حضرت، اسی رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے کہا نا حضرت جی تم یا کے نعرے مار رہے ہو، وہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کرو اسی رات کرم ہوگا۔ حضرت جی زیارت ہوئی، فرمایا جنید ساڑھے لی نیواں ہے، ہمارے لیے نیچا ہو گیا، جیت سکتا تھا تو ہمارے لیے ہارا ہے، اب تجھے ایسی جیت عطا کریں گے زمانوں تک تیری جیت کے ڈنکے بجیں گے حضرت ہیں۔ آج جنید ہو رہا ہے حضرت، آج بھی ہیں، آپ کو کتنے محمد جنید ملیں گے حضرت ہیں۔ ہاں یہ جو وہ فرما رہے ہیں کر اسی رات کرم ہو جائے گا۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حکم آیا کہ جنید مخلوق سے علیحدگی کر، تزکیہ تصفیہ۔ آپ 14 سال آپ نے بغداد کے بیابانوں میں مجاہدے کیے حضرت، 14 سال بعد حضرت جنید واپس آ رہے ہیں۔ اب آپ تو پیدل تھے نا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی اونٹ پہ گزرا، سب نے دیکھا حضرت جنید آ رہے ہیں۔ وہ خبر آگ کی طرح پھیلی بغداد شریف میں، سارا بغداد باہر ہی آ گیا حضرت کا جو ہے نا استقبال کرنے کے لیے۔ وہ ہر آنے والے کے ہاتھ میں نا پھول تھے حضرت جی، سب پھول لے کے آئے حضرت جنید پہ پھول پھینکنے۔ ہائے 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 کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں کا۔ آپ نے خود کو مخاطب کیا، جنید یعنی پھول تیرے تے سٹے گئے تے وہ نفس جنہوں 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا انہیں تے پھر اٹھ کھلونا ہے، انہیں تے پھر اٹھ کھلونا ہے، کی کرا کیویں جان چھڑا میں نہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ نے سایہ مبارکہ پہ عمل کیا، مسافر تھے، ابھی آپ کو اجازت تھی افطار کی، مخصوص وقت جو ہوتا ہے، آپ نے اپنی جیب میں سے جوں کی روٹی کا ایک خشک نوالا نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا۔ اس نے جان کی تو ہم میں شدید کمی ہے نا، لوگوں نے بھی وہی کیا، سارے بھول گئے کہ آپ تو مسافر ہیں، اور سب نے پھول پھینکے نیچے۔ یہ جنید کا کر کے ہیں 14 سال روزہ ہی نہیں رکھا، انہوں نے جناب پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھا دیے، اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی، پتھر برستے رہے، آپ نے سر کو بچا لیا، نیچے بیٹھ کے نا پتھر برستے رہے، اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے حضرت جنید فرماتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں، کتھے گئی ہوں گلنا حضرت، ہم تو پال رہے ہیں اپنے نفس حضرت۔ میں کسی کی بات چھوڑوں، میرا اپنا ہی حال ہے، ہم بھی آنے سے پہلے کہتے ہیں جڑی فلیکس میرے پروگرام دی واہو ہمیں ہوئے میرا نام پروفیسر کیوں نہیں لیا، تو نہیں پتا میں پروفیسر ہوں،
मेरे नाम के साथ डॉक्टर क्यों नहीं लिखा? तेनों मैं डॉक्टर, मेरा नाम नीचे क्यों लिखा है, ऊपर क्यों नहीं लिखा है? जिन्होंने निकालना था वो खुद ही फंस गए हैं, जिन्होंने निकालना था वो खुद ही फंस गए। हम क्या हैं यार, ना एक ना यारान, क्या पिद्दी का शोरबा। ये आने लगा हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमा। देखो उनके ये फिर मेरे सामने शीशा पड़ा हुआ है, वो लिखा है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी ना एक शीशा था। आईना देखना सुन्नत है हज़रत जी, ठीक है जी, आईना देखना सुन्नत है हज़रत जी। वो हुजूर गौसे पाक भी देखा करते थे, ठीक है जी। अल्लाहुम्मा अंता हसन खल्की फहसन खुलुकी। एक दिन क्या हुआ, वो खादिम सफाई कर रहा था, शीशा टूट गया। अब वो दौर तो नहीं था कि मोटरसाइकिल निकाली और जाके बाजार से नया शीशा ले आए, ना मोटरसाइकिल थी ना बाजार थे, सादे दौर थे वो। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि जब हुजूर आईना तलब फरमाएंगे तो क्या जवाब दूंगा। अब हुजूर गौसे पाक की खानका तो वो खानका थी ना, वो जहाँ चोर भी चोरी करने आ जाए तो इसको भी जाते हो कुतुब का बैज लगा के भेजते हैं, चलाया तो चोरी करने था, देख आया तू कहाँ है, ये सैयदों का घराना, जा तुझे कुतुब लगा दिया हमने, हैं। तो वो अब वो हुजूर गौसे पाक का खादिम जिस पे दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक की निगाहें पड़ती थी, जो दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक को देखा करता था, उसमें कितने कमालात पैदा हुए होंगे। वो लिखा है कि जब हुजूर गौसे पाक ने आईना तलब किया ना, भाई आईना लाओ, तो ये नहीं कहता कि हुजूर मैं सफाई कर रहा था तो मुझसे टूट गया। वो क्या अर्ज करता है, अज कजा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कजा इसी टूट गया। दरमियान में अल्लाह को ले आया, अपना नाम ही निकाल दिया। क्या कहते हैं, अज कजा आईना चीनी शिकिस्त, हजरत कजा आई थी टूट गया। लिखा हुजूर गौसे पाक इतने खुश हुए, आपने फिलफौर मिसरा मिलाया साथ। और करता है अल कजा आईना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद बीनी शिकिस्त, चंगा आया टूट गया है, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार नू याद करांगे। हैं हम तो फंस गए हैं शीशों में हजरत, हम तो शीशों में फंस चुके हैं हजरत। वेख लोग रोज वेखने हैं, यार वास कटते भावी सोनी, ओ काका उथे वास कटानियां वेखियां जानियां। यौम ला यनफउ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हां उथे दिल वेखे जाने नहीं, वेस्टकोट दे भुलेखे च ना ਜਿਹੜੀ तू मैचिंग कर लई है या तू कंट्रास्ट कर लिया ते धोखे च ना, बल्कि है वेख तेरा अंदर किवें दा है। हम फंस गए हैं हजरत जी शीशे के धोखे में, ना हो हजरत जी शीशे के धोखे में ना, ये छोड़ दें हजरत ये काम। हम सारे ये खेल रहे हैं, तू मैनू चंगा कह मैं तेनू चंगा कहूँ, तू ही मैनू जिन्ना मर्जी च। वो रिजवी साहब टुर गए ने, वो तो मैनू भागे ने बहुत ही उत्ते जाके ना, और मैं थलिया नहीं बड़ा टाइम लगना हजरत जी, अल्लाह माफी। चलो उनकी मोहब्बत है हजरत जी, क्या फिद्दी और क्या फिद्दी का शोरबा, अल्लाह माफ करे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, मोहब्बत थी उनकी, एक प्यार करते हैं बड़ा। तो मैं तो उन्होंने बड़े दिन लगने ने थले आते हैं हजरत, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, ये बड़ा खबीस है अंदर वाला हजरत। ये आपको क्या पता ये बंदे के साथ क्या क्या ड्रामेबाजियां करता है, उन तो बहुत दिन लगने ने थले आते हैं। तो नहीं इंशाल्लाह सिरे अपने पीर के जावांगे ना लैन थले वापस, और थले आओ जिथे हैं तू कितने जाके चढ़े है, उन्हें को 2-4 सूए मारने जी वाह भरी है ना, क्योंकि रही वाह तो ठुडे पौंदी, वाह ना हो तो मोजा। मेरे बुजुर्ग एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दिया करते, आप फरमाते हैं फुटबॉल ना किसी सन्यासी का टुर गया, ये मिसाल है, एवं लैके बै जी फुटबॉल किवें टुर गया, ये मिसाल है। वो जाके कहता है ओए अल्लाह दिया वलिया तेरे कल हर दर्द की दुआ है, मेरी दर्द की दुआ भी है। उन्हें कहा तेनू केड़ा दर्द, उन्हें कहा जिहड़ा दर्द मैनू है किसी ने, और मजदे ढेर चढ़ जा मैनू ठुडा कट मारदा है, माई लभे वो मार दिंदी है, बाबा लभे वो मारदा है, मुंडे ते मार मार ठुडे मेरा छड्डदे कख नहीं, को मेरे दर्द की भी दुआ कर। उन्हें कहा काम ही रहा औखा ही, जे तू मन लें असीं कर दें तेन ठुडा नहीं को मारेगा। उन्हें कहा जनाब वो की, उन्हें कहा तेरी वाह कढ़नी पैनी है, तेरी वाह कढ़नी, क्योंकि ठुडे तेनू नहीं पैंदे, ठुडे वाह नूं पैंदे ने, तेरी वाह कढ़नी पैनी, फिर तेन ठुडा नहीं मारेगा कोई, सुकून च आ जाएगा। उन्हें क्या कढ़ दे, उन्हें वाह कढ़ छड़ी, वो माई लंगी मारन लगी ठुडा, उन्हें कहा ओह वाह कोई नहीं अपना ही अंगूठा भजना है। मुंडा आया चुकी के ये वाह ही कोई नहीं अपना ही अंगूठा भजना है, वाह निकली फुटबॉल सुकून च आ गया। ये वाह ही मरवादी है, पता नहीं वाह ना होए तो की हुई, वाह ही मरवादी है ना।
वाह, देखो ना, हवा निकली तो काम हुआ ना माशाल्लाह। अतारी भाई बैठे हैं, किबला उलमा भी बैठे हैं। देखो जब हवा नहीं होती तो फिर क्या होता है? अमीर आले सुन्नत, मुआजा शरीफ हैं, सुनहरी जालियाँ वहाँ बैठ के अर्ज क्या कर रहे हैं, वो सूए लाल ज़ार फिरते हैं। ये जब दीदार की तलब की थी इमाम अहले सुन्नत ने, हैं जी, कोई ये नहीं लिख रहे हुजूर एक माह में कुरान का हिफ्स, इतने माह में पहला बयान, इतने माह में जनाब पहला फतवा है, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती हैं, इमाम इब्ने इमाम, कुछ नहीं। क्या अर्ज करते हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। सारे रोले तो वाकई है ना। वो एक हमारे बुजुर्ग हुए सैयद हसन रहमतुल्लाहि तआला, चिश्ती बुजुर्ग थे आप। उनकी सबसे बड़ी करामत ये थी, जो हजरत की मजलिस में बैठता था ना, उसको कुछ दिनों के बाद हुजूर की ज़ियारत हो जाया करती थी। हाँ जी, अपनी तारीख पढ़े जी, क्या क्या हो गुजरा है यहाँ, ज़ियारत हो जाती थी उसको हुजूर नबी अलैहि सल्लम। वो लिखा है कि एक दिन आपकी जो बीबी साहबा थी ना, वो आपको कहती हैं, शाह जी सारे ज़ियारत करा छड़ी जे तो मैं तो रह ही गई हूँ। अच्छा, कहने में भी फ़र्क होता है। मुझे को तंजिया कहे तो मुझ जैसे अंधे को पता चल जाता है, वो तो साहब बसीरत लोग थे हजरत, उनको भी पता लग गया कि बीबी ने किया है कि तंज की थी। तुम पता घर का पीर नहीं मनता कोई, कितने जने 10 भी छड़ी है ना, जिन्होंने तू उड़दियाँ वेख्या मैं ही सा, फिर पता क्यों कहती तां डिंगा डिंगा उड्डन डे दसो हैं, ये होंदियां नहीं मनदियां कोई। तो वो कहने में फ़र्क होता है ना, यहाँ हमें पता चल जाता है इस बंदे ने तंज की है, ये वाकई इसने अकीदत से कहा है। वो तो फिर साहब फरासत लोग थे। आपने फरमाया जो दुल्हन बन के आई से जोड़ा है पे आदा कोल, उन्हें कहा हाँ है। आपने फरमाया जेवरात है, फरमाया फिर जोड़ा पा के तो जेवरात पा के बह जा, अगू जी में मालका नहीं मर गई। वो बैठ गई। वो अल्लाह की करनी क्या हुई कि बीबी साहबा के भाई आ गए। वो हजरत को मिल के जब अंदर गए तो क्या देखा, बुढ़ापा है और हमशीरा दुल्हन बन के जेवर पहन के बैठी है। कुछ भी नहीं कहा, वापस आके शाह साहब को कहते हैं, शाह जी ये की, फिर पूछ लिया भाई उन्होंने बुढ़े वाले की चाह चढ़े ने। वो अंदर गए, उन्होंने जनाब वो जुमले बोले उनके लिए, वो उन्होंने चूड़ियाँ तोड़ दी, कपड़े फाड़ दिए, ये शाह ने मेरे ना की किया, मैंने भरा को जलील करवाया। तो इकबाल तो पहले कहते हैं ना, बचा बचा के न रख से कि तेरा आईना है वो आईना है, जो शिकस्ता हो टूटिया है, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। उत्थे ना कोट वेखे जाने जी, ना बास्कटा वेखिया जानी, उत्थे तेरा दिल वेखना है, दर्द किन्ना की। वो भाई ने जुमले बोले, दर्द उठा अंदर है, शौहर ने मेरे ना की कीता, सुतियां ते नाल ही हुजूर ने कर्म कर छड़िया है। वो उठ के ना आई शाह साहब के पास, शाह जी आए तो कमाल ही कर छड़े। आपने फरमाया मैं कमाल नहीं किया, कमाल तेरे अंदर दे दर्द ने किया है। हाँ इधर जी वहां दर्द ही है, यही तो है। माफले हमें 17 साल करवाते हो गए हैं, दर्द कोई नहीं है इधर। जैसे मैंने कहा ना कि बोला दुकानें खुल गई हैं, जहां जाओ एक ही बात है, इल्ला माशाल्लाह कहीं को दर्द नजर आता नहीं, तो एक ही बात है, लेला लाया, हीला ला लेला, बोरजन वाला लेला, सर्वस वाला लेला, है जी, पफ वाला लेला, चूड़ियां वाला लेला, कांटियां वाला लेला, मोबाइल वाला लेला, ले लाओ बस। और तो उनके पास है भी कुछ नहीं है। लेकिन कभी वो भी था जब खानकाहों में ये नुस्खे भी बताए जाते थे। को बाबा था तो उनके पास को मुरीद आया, अर्ज की थी हुजूर दिल कर दे हुजूर दी ज़ियारत हो, कोई वजीफा दसो। आपने फरमाया तेनों किन्ने क्या वजीफे ना ज़ियारत होती। उसने अर्ज की हुजूर बुजुर्गों ने तो किताबों में बड़े लिखे हैं। आपने फरमाया उन्होंने इसलिए लिखे तेरा वक्त चंगा लंघ जाए, दुआर लगा रहे, बाकी वजीफियाँ ना कोई नहीं होती है। हाँ, और मैं आपको सच कह रहा हूँ, महबूब किसी के वजीफे के पाबंद है कि तू वजीफा पढ़े और वो तुझे रात को ज़ियारत करवा दे। यहाँ और मैं अपने नकीबों को कहूँगा कि अपने जुमलों से बाज आए। जड़ा आज जी घुट के नारा मारे रात को हुजूर दी ज़ियारत हो, भाई क्यों हो जाए भाई, पाबंद है वो। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। जो दो तकवा से होती नहीं दुआएं मुस्तजाब, अदाएं हैं कुछ खास खास, वक्त हैं कुछ खास। मियां तू ही को जुनेद आ रहा, फिर वेखा ज़ियारत होंदी है कि नहीं होंदी है। ये अपने अपने अंदाज बदले हम सारे। आओ सुनो ज़ियारतें किस तरह होती हैं। अर्ज करदा हुजूर फिर किवें होंदी है। फरमाया का काम कहिए तो कर लेगा जनाब।
آپ نے فرمایا گھر جاندے مچھی لے کے جانی ہے. تب یہ مچھلی فارمی نہیں ہوتی تھی جنی مرضی کھا لو ہی کھ نہیں, تب مچھی بھی دریاؤں کی ہوتی تھی. فرمایا مچھی لے جانی تو سالن نہیں پکانا, تل کے نہ سروں دے تیل تو جنی کھادی گئی اُنی کھانی, بس کم ہے کرنا کہ پانی دا کوٹ نہیں پینا. نہ لے گیا حضرت, پکائی تلی کھائی, کھا کے تو لیٹ گیا. نیند کہاں ہے حضرت, سینہ جل رہا تھا, پانی کی طلب تھی حضرت کہ پانی پانی پانی, لیکن پانی پینا کوئی نہیں تھا. ساری رات کروٹیں بدلتا رہا, نیند آئے کوئی نہ, پیاس بیچارے کو پسینے آئیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو, لیکن پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. کروٹیں بدل بدل کے نا جب صبح کا وقت آیا نا تو آنکھ لگ گئی. تو آنکھ لگی تو کی ویختا ہے ایک دریا تے اور پانی پین دیا, بڑا پانی پیتا ٹھڈ بھر کے, نالی آنکھ کھول گئی. پھر ترے پھر بیچارے نے تھوڑی دیر آنکھ لگی, پھر کی ویختا ہے تالاب تے رج کے پانی پیتا, نالی آنکھ کھول گئی. پھر ویکھیا ترے, پھر آنکھ لگ گئی. پھر ویکھیا خوہ تے رج کے پانی پیتا, پھر آنکھ کھل گئی. لیکن پھر پیاس, پھر آنکھ لگی, ویکھیا اپنے گھر تے رج کے پانی پیتا, پھر آنکھ کھل گئی. پھر پیاس, انہیں دیر فجر دی ذہن ہو گئی. جا کے نماز پڑھی, نماز کے بعد پانی پیتا رج کے, بزرگاں دی بارگاہ چ گیا. آپ نے فرمایا کی بنی؟ عرض کی تھی حضور کی بننی, اینی پیاس سی ساری رات نیندر نہیں آئی. صبح جدو پاسے مار مار تھک گیا نا تے آکھی لگی تے ویکھیا دریا تے رج کے پانی پیتا. فرمایا اچھا پھر کی ہویا؟ حضور آنکھ کھل گئی. پھر پیاس, پھر حضور پھر لگی تے کی ہویا؟ حضور ویکھیا ایک تالاب تے رج کے پانی پیتا. پھر آنکھ کھل گئی. پھر پیاس, پھر ویکھیا خوہ تے پھر پانی پیتا. پھر آنکھ کھل گئی. پھر پیاس, پھر حضور پھر لگ گئی تے ویکھیا اپنے گھر رج کے پانی پیتا. پھر آنکھ کھل گئی تے پھر پیاس. فرمایا پھر حضور فجر دی ذہن ہو گئی, نماز پڑھی تے پانی پی کے تہاڈے کول آ گئے. فرمایا پھر کو سمجھ آئی ہے؟ عرض کی تھی حضور نہیں. فرمایا وہ چلیا وظیفیاں نہ زیارت نہیں ہوندی, زیارت طلب نال ہوندی ہے. زیارت طلب نال ہوندی. اس دن تو پانی دا طالب سے, تینوں طلب سی پانی دی. پھر تیری طلب نے کی رنگ وکھایا, تو کار سے ہیں منجی تے ہیں لیکن ساری رات پانی ویکھیا ہے. جدن تو ہی انہاں دی طلب دا دیوا سینے چ بالیں گا نا, تو ہوئیں گا فیصل آباد لیکن ہوئیں گا مدینے ہی ہے. ہاں آج طلب نہیں کوئی, آج طلب نہیں ہے. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. آج طلب نہیں ہے حضرت, آج دیوے ٹھنڈے پینڈے. اب دیکھو نا وہ بھی تو دور ہی تھا نا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر تھا, گفتگو ہو رہی تھی. اس نے دوران گفتگو شیطان کا نام لیا. آپ نے پوچھا بھائی شیطان کون ہے؟ بڑا حیران ہوا, یہ رابعہ اتنا بڑا نام ہے, ان کو شیطان کا نہیں پتا. وہ آپ سے پوچھتا ہے آگے سے, رابعہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے سنا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. کتنے گئیاں دیوانگیاں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نزا کی کیفیت تاری ہے حضرت. بڑا اوکھا ٹائم ہوتا ہے وہ, لیکن ہمارے لیے اوکھا ہے, عاشقوں کے لیے نہیں اوکھا ہوتا. ان کے لیے تو پیغام وصل ہوتا ہے حضرت. وہ تو پتہ نہیں کب کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ وقت آئے حضرت. اس لیے تو حضور بلے شاہ نے لکھا نا, آپ فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے, رین وصل دی پیا کٹاوے. وہ تو انتظار کر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کبھی شام نے آپ کو سجے نہیں دیکھا, بس شام کہتے ہیں ایک ہی بار حضرت بلال کو سجے دیکھا. سب حیران ہو کے پوچھنے گئے حضرت بلال کو, اے موزن رسول علیہ السلام خیر تے ہے, آج بڑے تیار ہو. فرمایا آج میری موت دا دن ہے. عرض کی حضرت اپنی موت پہ بھی کوئی اتنا تیار ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے, میرے لیے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا پیغام ہے. یہ بکھرے رنگ ہے. تو لکھا کہ حضرت جنید بغدادی نے آنکھیں بند کر لی. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں تو اس کو کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ اس کے سامنے اونچی آواز میں پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. یہ اور ہو گیا جنید تو جنید ہے نا. وہ ایک شخص پاس کھڑا تھا, اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ قرض کرتا ہے شیخ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو فرمانے لگے وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا حضرت نے, کتنا یاد کیا ہوگا. آؤ حضرت جی یاد کر لیں. آؤ بھائی جی وقت ہے. اور میں آپ کو ایک اپنے شہر سیالکوٹ کے دیوانے کی بھی بات سناتا ہوں. وہ ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی, مرزوب بزرگ تھے حضرت. تو ہائے ہائے وہ روز نا حضرت, وہ ان کا جو علاقہ تھا نا چٹی شیخاں, اس طرح بنتا تھا, ایل بنتا تھا حضرت. یہ برام کی موڑ تک انہوں نے آنا ہوتا, یہ ایل شیپ تھی حضرت. اگر ادھر سے بھی کریں تو ایل, اگر ان کے چٹی شیخا سے برام کی موڑ تک جائیں پھر ایل. یہ ایل تھا حضرت. یہ حضرت روز ایل طے کرتے تھے حضرت اور واپس اپنے چٹی شیخا. اب یہ جو ایل تھا نا, اس کے راستے میں ہزاروں دکانیں آتی ہیں, ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی. اچھا جو میں نہ ماننے والوں کی تو بات ہی نہیں کرو تو بدبخت ہے حضرت. جو ماننے والے ہیں ان کا کیا انداز تھا, جس کے پاس جو ہونا نا نعمت دکان اس کی ہونی, اس نے حضرت علی اکبر کو پیش کر دینی. تو ایسا دیوانہ تھا حضرت. وہ کیا کرنا, وہاں کسی نے برفی دے دی, جلیبی دے دی, سپر بسکٹ دے دیا, تو کیا کرنا, یہ نہیں کہ سارا نہیں, یہ اتنا حضرت, یہ اتنا, یہ کھا کے نا اتنی لو لگی تھی. ساتھ ہی اپنے اس پوپلے سے انداز میں نا, میں تو چاہ کے بھی اس طرح نہیں بول سکتا, وہ دینے والے کو پوچھنا وہ یہ برفی تے مٹھی ہے. بڑا حیران ہو کے نا, وہ یہ تے مٹھی ہے. تو دینے والے نے آگے سیز کرنی, سائیں جی چینی پائی مٹھی ہونی ہے. اچھا چینی پائی, کتوں لیاندی ہی چینی؟ سائیں جی دکان تو. اچھا دکان تو دکان والے نے کتوں لیاندی سی؟ سائیں جی انہیں میل تو توڑا منگوایا. اچھا میل تو میل والے نے کتوں لیاندی سی؟ سائیں جی روہ دی بن دی ہے. اچھا روہ دی بن دی, تو روہ کتوں نکل دی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکل دی ہے. اچھا گنے, تو گنے چ روہ کیویں آ جاندی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. کیسا دیوانہ تھا حضرت, جو برفی کے ایک ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا حضرت. اور میں کہتا ہوں حضرت ہم اتنا رب کو بھول چکے ہیں. یا سردی آئی اسی کلو کلو مچھی ایک بندے نے بہ کے کھا چھڑنی, ایک بار الحمدللہ بھی نہیں کہنا سی. ایڈے بھلے دے سی رب نوں حضرت. اسی بہ کے ادھا ادھا کلو مونگ پھلی چلگوزے, میر شہر فیصل آباد, ٹھیک ہے جی, کاجو بہ کے ہی ایک ایک بندے نے کنے کنے دگ جانے نے حضرت جی, کھا کے ایک بار ہوئی اسی الحمدللہ نہیں کہنا. ایڈے رب نوں بھلے لوگ سی. اور یہ نہیں کہ میٹھا جو مرضی دے لو حضرت, نمکین دے لو, مرچ دے لو, اس نے اپنے رب کو تلاش کر لینا ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے ذرا ہم مولوی لوگ نا اتنی جلدی نہیں مانتے. ہم مولوی لوگ نہیں مانتے اتنی جلدی, ہمیں بڑی عادتیں ہوتی ہیں. کوئی گفتگو کر رہا ہو نا تو ہم صرف نہ ہمیں گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ مرشد سی تے نے شد بول چھڑیا, لگتا کہ پڑھیا نہیں کتابوں کو. سانو عادت ہے نا, اسی پاؤندے رہنے ہیں گرامر ویچی حضرت. کاش اسی نکل جائیے اور دوجیاں نوں چھڈ کے اپنا آپ ویکھن لگ پئی. کسی اپنا ویکھن لگ وہ. میں نے کہا یار یہ کیا, میں نے 1 سال وہاں امامت کی ہے, میں یار یہ کیا اللہ اللہ کرتا ہے. آؤ ذرا جن چیک کریے اصلی ہے کہ نکلی ہے, کچا ہے کہ پکا ہے. میں نے اپنے ساتھ 3 بندے تیار کیے. میں نے کہا آج میں نے سائیں علی اکبر کو برفی کھلانی ہے. اس نے حسب معمول پوچھنا ہے کہ مٹھی ہے, میں کہنا چینی پائی ہے. انہیں کہنا کتوں لے آندی ہے, میں کہنا دکان تو. انہیں پھر پوچھنا دکان والے نے کتوں لے آندی. ہوں جن کے نام مینوں یاد نے نا میں جو لینے نے, اللہ نہیں کہنا. ویخنے بھلا سائیں علی اکبر ہوری کی کرتے ہیں بھائی. جدوں میرے نام مک گئے نا تو نال ہی توں کد پئی وچ, تیرے موقع تے تیجے آ توں, بھائی تیجے آ تیرے موقع تے چوتھے آ توں. لو جی شروع ہو گئے. سائیں علی اکبر تشریف لا رہے تھے. میں نے پہلے بار اسٹول بچایا بینچ, میں نے ہاتھ پکڑ کے نہ بٹھا لیا. مجھے کہتے ہیں مولوی جی کیجے, مولوی جی کیجے. میں سائیں جی برفی کھانی ہے, برفی کھانی. عادت تھی بار بار بات کرتے تھے, برفی کھانی ہے, برفی کا. میں جی کھر کے نا مولوی جی ہے تو مٹھی جے. میں سائیں جی چینی پائی ہے. اچھا کتوں لیاندی جی چینی؟ میں سائیں جی دکان تو. تے دکان والے نے؟ میں کہا سائیں جی مل تو. تے مل والے نے؟ میں اب آپ کے علاقے کے نام لیتا ہوں ذرا, ٹھیک ہے جی, فیصل آباد دوں. تے فیصل آباد والے نے؟ میں سائیں جی گوجرے ہوں.
तो गोजरे वाले ने मैं साईं जी समुंदरी हूँ, तो समुंदरी वाले ने मैं साईं जी पीर महल तूँ, तो पीर महल वाले ने मैं साईं जी हाफजाबाद तूँ, तो हाफजाबाद वाले ने लो जी मेरे मुक गए ना सारे ही ना। मैनू क्या चल तू शुरू हो जा, ਉਹਦੇ भी मुक गए, तीजे दे भी मुक गए, चौथे दे भी मुक गए। यार 2.5 घंटे बाद हम बताते रहे, वो पूछते रहे, हम बताते रहे, उसने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई उसकी आवाज़ में होता ना बंदा चिढ़ के थोड़ा ऊंचा हो जाए, कोई ऊंचा नहीं, वही लेवल पे वो पूछता रहा उन्हें कित्थों, उन्हें कित्थों, उन्हें कित्थों। 2.5 घंटे बाद साड़ी डिक्शनरी खत्म हो गई, साडा जो नावां दा ज़खीरा सी मुक गया। 2.5 घंटे बाद गल उदू मुकी जो ही क्या अल्लाह अल्लाह, उन्हें सुकून आ गया। क्योंकि मियाँ साहब कहते हैं ना, जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, 100 मकर बहाने कर कर उसे दी मरने मरदे। लेकिन क्या हुआ असी फस गए। अज दुख की गल है, सानू ए गुलाब वेख के रब नहीं याद, क्यों नहीं आता यार? ए गुलाब वेख के रब क्यों नहीं आता? देखो ये गुलाब का फूल इस सब्ज रंग की डोडी से निकला है, सब्ज से निकला है ना, तो फिर इसको सब्ज होना चाहिए था। सब्ज से निकला है ना, फिर इसको सब्ज होना चाहिए था। आप क्यों गौर नहीं करते? सुलेमान तू क्यों गौर नहीं करता? इसको लाल रंग किसने दिया है? किसने दिया है? अच्छा, फिर दूसरी बात, ये जो लाल रंग है ये फवारे से हुआ कि ब्रश से हुआ है? किया किसने ये रंग? कितने मजदूर लगे थे? क्यों भूल गए हैं यार? वो जस्टिस जावेद इकबाल की किताब है अपना गिरेबां चाक, उसमें उसने लिखा है, कहता है अलामा साहब ना वो आप बाहर थे जैसे हम करते हैं, कहता है मैंने पीछे से अलामा साहब को खत लिखा, अपने अबू को, जावेद इकबाल कहता है, और ख़त में मैंने क्या मंगवाया? रेडियो। अब्बा जी मेरे लिए रेडियो भेजियो। वो कहता है इकबाल ने रेडियो नहीं भेजा, इकबाल ने शेर भेज दिए। वो क्या थे? दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अच्छा, जो सबसे सोना शेर इकबाल ने लिखा रहमतुल्लाह, अब क्या कहते हैं? गर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, गर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला हो गुल से कलाम पैदा कर रहे हैं। पुछ गुलाब दे फूल नूं तेनू रंग किने दिता? पुछ नूं तेरे जी खुशबू किने भरी है? मोतिये के फूल को पूछो तुझे ये रंग किसने दिया? मोतिये के फूल को पूछो तो उसमें ये खुशबू किसने रखी है? और मैं आपको सच कह रहा हूँ हजरत जी, जिस दिन पूछोगे एक ही जवाब आना है, अल्लाह है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। लेकिन क्या हुआ? सानू भुल गया। चले हो मच्छी खा के देने वाले का शुक्रिया अदा करो यार, क्यों भूल गए? ये इस तरह नहीं। अब ये तो महफल है ना, अब हमने बयान करके यहाँ इजाज़त लेके हमने निकल जाना सियालकोट के लिए, क्योंकि सुबह भी बड़ा टफ शेड्यूल है। तो ख़त्मों पे इस तरह होता है, वहाँ ये मौका बनता है। अब ख़त्मों का टाइम ही नहीं मिलता, ज़ाहिर है। अब घर जाते जाते फजर हो जानी है, हमें एक प्रोग्राम है और रास्ते में फजर के बाद हमने लेटना। फिर इतनी मत होती नहीं कि ज़ोर से पहले कोई प्रोग्राम अटेंड करें। मैंने कहा ना हूँ जो आना घर जाते ही बुढ़ा हो जाना, ये हुजूर के नाम की बरकतें हैं। तो वो ख़त्मों पे इस तरह होता है, और फिर ना अंदर से दर्द उठता है। लेकिन भाई कह नहीं सकते, हर बंदा तो पढ़ा लिखा है, सबके कागज़ों में मौलवी हैं जिनको कुछ नहीं आता, सबके कागज़ों में ना मौलवी हैं जिनको कुछ नहीं, बाकी तो सारे बड़े पढ़े हुए हैं। मेरा मुआशरा बहुत लाइक फाइक मुआशरा है। ये बेचारे मौलवी ने जिन्होंने कुरान भी आता है, जिन्होंने हदीस भी आती है, इन्होंने कक्कर नहीं आता है, इसलिए मार खानी है किसी को कह के। अब मसलन ये अब आपकी सर्दी आने लगी है ना,
سردیوں میں ختم ہوئے پہلے کیا ہوتا تھا؟ مثلا گرمیوں میں آم، خربوزہ، تربوز، سردیوں میں تقریباً کنو، مالٹا. اب کیا ہونا ہے، میں محفلوں میں دیکھا کرتا، ایک بندے نے کنو کھول کے نا ایک پھاڑی کھا کے نا جی مٹھی نکل آئی تو دوجے نو دعوت کیویں دینی ہے، چکھ یار بڑا مٹھا ہی. تو میرا پتہ کیا دل کرتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے، یار کدی کوئی انج دا بھی تے لبے نا جڑا آکھے او قربان جاؤں تے تجھے نے میٹھا کر چھڑے ہے. بھائی خود میٹھا ہو گیا ہے، خود ہی میٹھا ہو گیا. نہیں حضرت جی خود نہیں ہوا، کیا ہے کسی نے. حضرت ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں سارے، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں آپ سے سوال کرنے لگوں. اگر میٹھا ہونا مالٹے کی اپنی صفت ہوتی نا، ذاتی صفت میٹھا ہونا، تو سارے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے آم میٹھے ہوتے. نہیں بھائی جی، کوئی ہے جڑا کسی نے کھٹا کرن ڈیا، کسی نے میٹھا کرن ڈیا ہے. کوئی ہے، کوئی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ہاں 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 جی ہے کوئی. اسی لیے تو کسی نے لکھا تھا نا، اور فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. یہ گلاب دا پھول دستا ہے نہیں کوئی ہے. یہ سفید پھول بتاتا ہے کہ نہیں ہے، یہ لال پھول بتاتا ہے نہیں ہے. یہ پھول بتا رہا ہے کنے رنگ پڑے نے. یار کر کے دسو تسی منو، برشنا بھی کر لو. جاؤ دالا میرا، جاؤ جاؤ برشنا بھی کر کے دس چھڑو. وہی جی جن بغیر برشوں ہی کیتے جے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن. دیکھو حضرت جی یہ دیکھو، ہرا ٹچ بھی ہے، لال ٹچ بھی ہے. دیکھو یہ بولا ہرا بھی ہے لال بھی ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عام، ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پت تو نہ دے کوڑے. اور دیکھو کمال حضرت ذرا اس مالک کا. ہم تو غور نہیں کرتے حضرت. ہاں یہ صرف ہمیں دعوت نہیں ہے، مفتی صاحب کو دعوت نہیں ہے، علماء کو دعوت نہیں ہے، اب سب کو دعوت ہے حضرت. کیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ دیکھیں نا ہم اس حال میں بیٹھے ہیں. میں ہوگا کم زیادہ ہو، میں برحال کنال کا بولنے لگا ہوں اس کو. جی آپ کا کنال کا حال ہے 1 2 3 تے سامنی 4. کوئی ہے نہیں جڑا کہ جی چارے کنداں کڈو تے میں چھت کھلا رہا پھر نہیں کھلا سکتے. کوئی مانے جمے ہی نہیں حضرت. اور اللہ قرآن کریم میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں فیصل آباد والو، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. او فیصل آباد والے او تہاڈا کنال دا ایک نہیں کھلوندا، کدی اوتے ویکھو میں 7 کھلا رہے ہیں. ہاں یار دیکھو تو صحیح. میرے ویسے سیالکوٹ میں کوئی پلر نہیں ہے نیچے، آپ کے فیصل آباد میں ہے. میں کراچی بھی ہو گیا ہوں، وہاں بھی نہیں ملا مجھے. میں کوئٹہ گیا ہوا تھا وہاں بھی نہیں ملا. میں ملتان اس دن گیا تھا وہاں بھی نہیں ملا حضرت. اوے آپ جہاں مرضی چلے جاؤ دعویٰ ہے حضرت جی. ہاں جی کوئی پلر نہیں، اور مالک نے ایک نہیں، مالک نے 7 کھلا رہے تھے پڑھ کے. ہاں حضرت ہم نہیں غور کرتے، میاں محمد پاک صاحب کرتے تھے حضرت. وہ پھر غور کر کے میاں صاحب لکھتے کیا ہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. ماشاءاللہ ہم فیصل آباد کو پہلی بار نہیں آئے، آج تو موٹر وے سے آئے ہیں نا. اگر ہم وہاں سے آئے نا تو راستے میں 17 ٹیکسٹائل مل بھی آتی ہے، ٹھیک ہے جی، بہت بہت بڑی ملیں لگی ہوئی ہیں. لیکن قربان جاؤں یہ کسی مل میں نہیں، یہ ماں کے رحم میں تیار ہوا ہے بندہ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ نہیں ہوا حضرت کہ سر کہیں سے آیا، آنکھیں کہیں سے آئیں، ٹھیک ہے جی، دل کہیں سے آیا، گردے کہیں سے آئے، پھیپڑے کہیں بھی نہیں آئے. کیا ہوا؟ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. اور دیکھو حضرت جی چلو دیکھو اس کی کاراگری، اس کی تخلیق دیکھو. شکل چلو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں مل ہی جائے. اس دن ایک بندے نے میرا بھی ملتا جلتا بندہ میں نے بھیجا، میں واقعی ران رہ گیا. ٹھیک ہے صرف میری ذرا داڑھی سفید ہو گئی ہے، حیدرہ داڑھی گھنی. وہ بچہ تھا بھی، اس کی 18-19 سال عمر ہوگی. خوب بہو حضرت جی میں
ذرا میری داڑھی بڑی ہے, بال بہت زیادہ سفید ہیں, مونچھیں ذرا بابی بڑی ہیں, ٹھیک ہے جی, جو بڑی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے جی. تو وہ میں خود حیران رہ گیا. لیکن حضرت جی دیکھو ذرا اس کی کاراگری کیسا بنایا, قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, میں ذرا ان کے کلینک چلا گیا, وہ شیشہ پڑا ہوا تھا جس میں بڑا نظر آتا ہے. میں حضرت اپنا انگوٹھا ویکھن لگ پیا. میں کہ واہ مالکا کی رنگ نے تیری ذات دے, کیسا انگوٹھا بنایا. وہ بھائی لائنیں لگی دی ہیں نا, بھائی لائنیں لگی ہیں نا انگوٹھے پہ, گول گول لائنیں لگائی ہیں اس ذات نے. وہ کیسیاں تو لینا لائیاں, کسے دی لین کسے نہ نہیں ملتی ہے یار. چھوٹا سا انگوٹھا ہے, اربوں خربوں کے لحاظ سے لوگ ہیں یار. یہ نہیں کہ پاکستانیوں کی نہیں, کسی کی بھی نہیں ملتی حضرت, کسی کیسیاں لینا لائیاں مال. اچھا پھر قربان جاؤں, اور کسی کو چھوڑو یار, اپنا کھبا سجے سے اور سجا کھبے سے نہیں ملتا. کیسا بنایا یار اس نے, قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. ہاں یار اسی دور نکل آئے ہیں, نہ کریے میاں, آؤ واپس مڑ چلیے. اسی سارے کہنے آئی ڈے ہیں مدینے چلے ہیں, لیکن میں سچ کہن ڈیا جی کھلو کے ویکھو گڈی انڈیا والوں پا لئی جی. میں سچ کہن ڈیا کہنا اسی آئی ڈے دے کہ اسی مدینے چلے ہیں. بھاجی ذرا کھلو, گڈی دی سپیڈ کٹاؤ, کھلو کے ویکھو انڈیا آ گیا جی لگ گئے. ہمارے چہرے بتا رہے ہیں کہ انڈیا جان دے, کیونکہ مدینہ جانے والوں کے چہرے اس طرح کے نہیں ہوتے. ہماری ادائیں بتا رہی ہیں کہ ہم مدینہ نہیں جا رہے. مدینے جانے والے تو ایڈے کو سیلے ہوندے کوئی نہیں. اتنے ہونی چھیڑ کے ویکھو کسی نو ہی, ادھر کسی نو بھی مینوں ہی چھیڑ دو باہر جا کے. ادھر اتنے نہیں میں کھ بھی کہنا, کوئی کیمرہ لگا ہے, باہر جا کے مینوں چھیڑو. میں نہ تہاڈی لیتا ہے کر چھڑی تے گل, پھر میں مدینے جانا لا. اور تمہیں بتاؤں جو مدینہ جا رہے تھے ان کے انداز کیسے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں حضرت جی چلو میں پہلے آپ کو بات بتا دوں, پھر میں 2 بار باہر گیا ہوں, میں 2 بار نا باہر گیا ہوں. اس بھی جانا تھا میں نے 15 ربیع الاول شریف کو, میں نے یو کے جانا تھا, لیکن وہ کرونا کا ایک سلسلہ بن گیا, ہم نہیں جا. 12 ربیع الاول کو میں نے آسٹریلیا جانا تھا صرف 1 دن کے لیے, لیکن وہ معاملات نہیں بنے. میں 2 بار باہر گیا ہوں. اگر یہاں کو گیا ہے تو وہ میری تائید کرے گا. اسی طرح وہیں کیا ہوتا ہے آپ فٹ پاتھ پہ, اور یہ حضرت جی یہ سول اتنے ہڈ حرام ہم ہو گئے ہیں کہ میں نے وہاں بھی جانا ہے تو میں نے موٹر سائیکل نکال لینی ہے. باہر لوگ پیدل چلتے ہیں زیادہ, جس کسی نے دور جانا ہے وہ ٹیکسی لے گا, نہیں تو باقی لوگ پیدل سفر زیادہ کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا اتنے رش میں آپ کا کندھا کسی کے کندھے سے نہ لگ جائے. تو وہاں کیا میں نے دیکھا ہے, یہ تہاڈا موڈا وج گیا نا کسی نے, انہیں حضرت جی انج دے انداز سے سوری کرنا کہ تانوں ہی شرم آ جائے گی. سوری سر, ڈونٹ سر, سوری, ٹھیک ہے. تو ساڈے اتنے جی وج گئے ہو نا تو کی ہے, اور دسدا نہیں انا ہے. بات غلط تو نہیں کی قبلہ میں نے یار, یہ قرآن ہمارے پاس ہے, یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین. ان کے پاس نہیں ہے قرآن, قرآن ہمارے پاس ہے. انداز ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا, انداز ان کا وہ بن گیا. خذ العفو, یہ ہمارے پاس قرآن ہے. یہ بخاری, یہ مسلم, یہ ترمذی, یہ نسائی, یہ ہمارے پاس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں محبوب میں نے غلام خریدا ہے, غلطی کرتا ہے, مجھے ذرا بتا دے کتنی بار معاف کروں اور پھر اس کو سزا دوں. فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو اس کو معاف کر دیا کر. یہ ہمارے پاس ہے, لیکن انداز ان کے وہ والے بن گئے ہیں. اسی لڑے, اسی کیا ہو گیا یار, خدا کا نام لو. کیا پھر ہمارے انداز بتاتے ہیں سی مدینہ نہیں سی انڈیا چل رہے ہیں. آؤ تمہیں مدینے والوں کے انداز بتاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو بازار میں نے ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا تھا. حضرت کی توجہ اوپر کی جانب تھی, آپ کچھ اوپر نیچے نہیں نظر پڑی. کیا ہوا, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں اس کے پاؤں پہ آ گیا. اب وہ اندھا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں جناب صدیق اکبر ہیں. وہ آگے سے غصے میں چلا کے کہتا ہے اور دیکھ تو صحیح نیچے, کیا اندھا ہے تو. اب اس کا پاؤں دبا کے کہتے ہیں بھائی غلطی ہوگی, اندھا نہیں مجھے کوئی ہے. ہاتھ میں درہ تھا, امیر المومنین تھے حضرت جی, لیکن کیا پاؤں دبا کے کہتے ہیں یار غلطی ہوگی باقی مننا نہیں کوئی ہے. کیا ہو گیا ہمیں یار, کیا ہے ہم مسئلہ, کیا لگ گیا ہمیں.
4 پیسے ہی تو آئے اور کیا ہو گیا. آہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ کے مضافات میں ایک اماں جی تھی, آنکھوں سے اندھی تھی. بس جی 10 منٹ اس سے زیادہ نہیں بزمائش میں ڈالوں گا آپ کو. اندھی تھی وہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی. آپ چلے جاتے روزانہ, جا کے صفائی کرتے, پانی بھرتے, جھاڑو دیتے, سالن بناتے, آٹا گوندتے, اس اندھی مائی کو کھلا کے پھر مدینہ واپس آ جاتے. جب کہیں تشریف لے جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے حضرت. ہاں حضرت ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سارے بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہے اسمبلی ہماری, اس میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے, پتہ نہیں کیوں بھول گئی ہے. 10 سال پڑھی ہے یار. کیا پڑھتے تھے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا. اس میں ایک شعر ہم پڑھتے تھے, ہم وہی پڑھیں گے کیونکہ ٹائم اب اتنا نہیں. کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا. کتنے اجالا, کتنے وے شمع, کتنے وے درد مند, کتنے وے ضعیف. میں تے کھون والا بن گیا. او دا بھی کھولو, برا دا بھی کھولو, بہن دا بھی کھولو, او دا بھی ول لو, او دا بھی کھولو. آؤ تمہیں بتاؤں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیشہ کوشش رہی کہ سبقت لے جاؤں. فرماتے ہیں ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں بیٹھا سن رہا تھا. آپ فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا, آج میں جاؤں گا اور خدمت ایندی کراں گا کہ اماں جی بھی کہن خدمت اج ہی ہوئی ہے. آپ فرماتے منگایا, جا کے نا کام آہستہ السلام علیکم کا, جھاڑو دیا, پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن بنایا, روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو بٹھایا, ایک نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. ہونٹوں سے نوالے کا لگنا تھا. اماں جی کہنے لگی آج ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے. جلال تھا حضرت جی. آپ نے فرمایا اماں تجھے تو نظر آتا ہے, اس کو نظر آتا ہے, اگر نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے. آپ نے پوچھا اماں تجھے نظر آتا ہے؟ وہ کہتی ہے آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے پھر میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو کہتی ہے دیکھو میرے منہ میں دانت کوئی نہیں ہے, جب ابو بکر آتے ہیں پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں, جب نوالا نرم ہوتا ہے پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے. لو جی ایک اور میرے محبوب کے یار ہیں, ہم 4 یاروں والے ہیں نا, حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. وہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت کو خنجر وار کیا, وار اتنا کاری تھا کہ وہ آپ کو کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آیا تھا حضرت. جی گرفتار ہو گیا وہ ملعون خارجی. وہ تو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی, فرمایا پہلے انو پانی پیو. جی فرمایا پہلے انو پانی پیو. وہ پانی لے کے گئے, فرمایا مولا فرما دیں پانی پی لے. وہ جو ہے نا اندر بغض تھا نا حضرت علی کے لیے, اس بغض نے آمادہ کیا پانی نہ پیوی زہر پائے تینوں مارن لے. اس نے پانی سے انکار کر دیا. فرمایا عبد الرحمن جی تو علی دے گھر دا پانی پی لینا نا, علی نے اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لینا ہے. کہاں گئے یہ رنگ, کدھر ہے یہ رنگ؟ عبد الرحمن ابن ملجم تے دور رہا سی, بھرا دا گلما پھڑ کے کھلوتے ہیں, یا بہن بھائی کو گھسیٹ کے, بھائی بہن کو گھسیٹ کے کچہری لے کے آ رہے تھے. کیا ہو گیا پاکستان میں یار؟ آؤ وجہ کیا ہے؟ گڈی انڈیا جاندی پئی ہے, مدینے نہیں جان دے. مدینے والا آؤ چوتھے یار اب رہ گئے,
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت فرما کے نا گھر تشریف لائے تو آ کے آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے. یہ لفظ بظاہر میں نے بولا ہے، یہ عبارت میں نہیں ہے کوئی، تاکہ یہاں بیٹھے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا. اور بھائی اسی گھر کا تو سارے صدقہ کھا رہے ہو بھائی. اور اسپیشلی فیصل آباد والے تو سیال کوٹ والے واہ کھان دے. میں نے بات غلط نہیں کی، دونوں شہروں پہ اللہ کی بڑی مہر ہے، حضور کا بڑا کرم ہے، دونوں شہروں کو اللہ نے بڑے پیسے عنایت فرمائے. اور میں سیال کوٹ والوں کو بھی کہتا ہوں بھائی اللہ کا شکر کرو. تو فیصل آباد والے تمہیں بھی یہی کہنا، سختی نہ کرنا پتر، جتنی یہاں سختی اپنے مزدور پہ کرو گے اتنے تاڑے تو نہیں ہونی چاہیے. رحم کرو. محبوب نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ان کا حق نہ مارو، اچھی سیلری دو، خوشی آئے تو بونس دو ان کو. وہ چلے تو ہی 2 روٹیاں کھانی ہیں، تیرے پتر نے بھی 2 ہی کھانی ہیں. کہنے کا دل ہی چھڑ کے چلائیں گے. ون ڈینو مالک دی مخلوق تھے. کبھی نہ حضرت جی اس کو کھینچنا، اس کو چھوڑنا. جتنا تم چھوڑو گے اوپر سے تمہارے لیے چھوٹ جائے گا، جتنا کھینچو گے ادھر سے بھی کھینچا جائے گا. وہ عرض کی حضور بظاہر کچھ نہیں ہے. محبوب تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ کھانا پڑا ہوا. آپ نے فرمایا کھانا کدھر سے آیا؟ اب وہ محبوب جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے تھے، کیا گھر کے حالات سے آگاہ نہیں تھے؟ پتہ تھا. ہمارے لیے پوچھا، ہماری تربیت کے لیے پوچھا کھانا کدھر سے آیا. عرض کی محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا. حجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا، کھانا رکھتا جاتا تھا. فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو حضرت جی پہلے میڈیا آئے گا، جیو آئے گا، ARY آئے گا، فیصل آباد کا اگر کوئی اپنا چینل ہے وہ آئے گا. تو پھر حضرت صاحب یتیماں دی یتیمی دا مذاق اڑا کے انہوں نے ایک تھیلا دین گے. ایلو تھیلا لو تو جا کے مر جو سارے اپنے اپنے گھراں چ. خدا کا نام دیکھو. اب چلو جی 4 یار ہو گئے، اب ہم پہ یہ الزام نہ لگ جائے ہم اہل بیت والے بھی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب جسم مبارک سے کرتا اترا ہے تو پشت مبارک پہ حضرت جی کندھے پہ نشان تھا باقاعدہ. آپ تو شہزادے تھے یار، شبیہ مصطفیٰ تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. آپس میں باتیں شروع کی، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کے؟ غلام فرمانے لگے ہوئے اس سے آگے نہ جاؤ. فرمایا پھر تو بتا نشان کا ہے کیا؟ فرمایا بات امام کی عزت کی ہے، جو تو امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا. پھر 10 کا دے. فرمایا نشان ہونا بوریاں دے نے جڑے امام رات دے نیرے چ اپنے مونڈے تے چھڑ کے یتیمہ گھر چھڈن جاندے سن. جی اب امام حسن اور اینڈ پہ امام زین العابدین، اور بس پھر ٹھیک ہے جی. وہ کربلا جو میں نے شروع کیا تھا، جو مجھے حضرت جنید بھی یاد ہے، میں سب اب سمیٹ کے جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب امام حسین آ گئے. ٹھیک ہے جی. وہ ٹھیک ہے جی، شہزادہ اور شہزادی. حضرت میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑی ہو کے انتظار فرمایا کرتی. ان کو مدینہ پاک جانے کی اجازت نہیں ملی حضرت. اچھا جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو اٹھا رکھا تھا. اور یہ آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا، اگر بہن ہو نا ذرا اوپر تھوڑی سی مچور ہو گئی ہو، زیادہ نہیں تھوڑی سی، اور بھائی ہو نا لاسٹ نمبر والا تو بڑا پیار ہوتا. بہن بھی ہو پھر بھی بڑا پیار ہوتا ہے. میرے گھر میں خود اسی طرح آج کل ہے. میری بڑی بیٹی ہے اسما، 8 یا 9 سال اس کی عمر ہے. سب سے میرا چھوٹا ہے ابراہیم. وہ دوڑ آئی، وہ یار بڑا ہی پیار ہے، بلکہ میں کہنا ادھی امی ہے دی. وہ ابراہیم کو بھی صحیح بولنا نہیں آتا. اس کی بڑی باتیں ہیں جو مجھے بھی سمجھ نہیں، مجھے تو بالکل نہیں آتی، ماں کو پھر آ جاتی ہیں. اور جو باتیں ماں کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ اس کو آ جاتی ہیں. بھائی محبت کی اپنی زبان ہے، قدر محبت کی اپنی زبان ہے حضرت. وہ محبت ہے دونوں میں. بس ایک میں دعا میں وہاں بھی کہہ کے آیا ہوں، میں کرتا ہوں. وہ کیا؟ یا اللہ اج بہن تے جان نچھاور کر دی بھی برات. یا اللہ جدو برا دی واری آئے تے اینو یاد رہے، کیونکہ میں ویکھیا جدو واری برا دی آندی تے بڈھی نو لے کے کدی مری تے کدی کتے. ہاں میں ڈنڈی دونوں میں نہیں مارنی. وہ تیری بہن ہے، وہ کسی کی بہن ہے، دونوں میں برابری کرنی ہے. لیکن حضرت جی اے نہ ہوئے کہ پینا پس جانا. وہ بھائی کوئی تیری عید شبرات دی بھوکھی نہیں ہوندی ہے، ساریاں اپنے اپنے گھر کھاندی ہیں. ایک محبت ہوندی ہے حضرت جی، یہ ان کا اپنے سوروں میں مان ہوتا ہے حضرت جی. ہاں کہ بہن دے گھر سوجی نہیں ہے، تو قرشاں تو سوجی لے کے آئے، یہ تیری سوجی جنت چوں آئی ہے. تیری سوجی بھی اسے بازار دی جی بازار دی سوجی وہ گھر بھی پئی دی. تو کوئی وکھری چینی لائے نہیں.
सिर्फ है वे कि वो जी घर चीनी है ना घर की चीनी है, तेरी चीनी च भरा का प्यार है, तेरी चीनी च भरा का प्यार है। चीनी वो घर भी पई है, सूजी वो घर भी है, सेवियां वो घर भी, कतलमे वो महल्ले भी मिलते नहीं, हलवा वो महल्ले का हलवाई भी बड़ा सोहना बनाता। सिर्फ इन्ना क फर्क है वो महल्ले का हलवा वो महल्ले के हलवाई ने बनाया है, बनाया तेरा भी हलवाई ने, लेकिन तेरे हलवे में भरा का प्यार है। खुदा दा वास्ता ना करो इस तो छोटियां छोटियां गल्लां माफ करया करो। वो लड़न नहीं आए इत्थे असीं, हाँ जी लड़न नहीं आए इत्थे, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। असीं वेखांगे कि चंगे काम केड़ा करदा है। छोटी छोटी गल जी उन्हें इंज किया कर छड़े तो की हो गया। तो वो जब करबला ये निकला ना काफिला, तो आपको नहीं शहजादी साहब को इजाजत मिली। अब दो कोशिशें थी, पहली मैं करबला जाऊं, दूजी नहीं तो भाई कर इधर रह जाए मेरे पास, छोटा मेरा वीर है। बड़ा प्यार होता है ना। और स्पैशली हजरत इत्थे जिन्ने वो वीर बैठे थे उन्होंने माँ प्यो कोई भाई जी हूँ त्रेड़ा काम करना है, तुसी अम्मी भी हो, तुसी अबू भी हो, तुसी भरा भी हो। और मैं भी आपके मुआशरे का फर्द हूँ। बातें होती हैं इधरों सुनिया करो, इधरों कट छड़िया करो। जे भैन बुढ़ी वालू सुनाए इधरों सुनो, इधरों कट छड़ो। वो भी तुहाडे लई छड़ के आई है, उन्होंने जलील नहीं करना, उन्होंने रुसवा नहीं करना, तुहाडे लई बड़ा कुछ छड़िया। माँ हाँ हजरत जी बीवी बहुत कुर्बानियां दे के आती है भाई। 20 साल उत्थे पली है, घर है, चलिया तेरे लिए माँ छड़ के आई है, तेरे लिए भरा छड़े, तेरे लिए भैन छड़ियाँ, तेरे लिए सहेलियाँ छड़ियाँ। और हजरत जी वो हमारा एक ऐसा नौकर है, नौकर मैं सिर्फ समझाने के लिए क्या, नौकर नहीं है, वो हमारे सर का ताज है। महबूब फरमाते हैं तुम में सबसे चंगा वो है जो अपनी बीवियों के साथ चंगा है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ चंगा हूँ। वो एक वक्त में हमारा वो सर्वेंट है जिसने सारी ड्यूटियां करनी है, साढ़े बच्चे भी सामने, साड़ी रोटी भी पकानी, साढ़े कपड़े भी धोने, साढ़े कपड़े इस्त्री भी करने, साड़ी जुत्ती भी पॉलिश करनी है, नहीं डंडी मारनी। और उधर भी बहन है, ओदी भी सुनो इधरों कट छड़ो, ओदी भी सुनो इधरों कट छड़ो। वक्त इंज ही लगना जी, जे एक दी भी सुन ली तो मारे जाओगे। नहीं, दोनों नाल ही प्यार करना है, दोनों नाल। और स्पैशली वो भरा जिन्होंने कोल माँ प्यो कोई नहीं है। भाजी 3 ड्यूटियां ने तुहाडियां। मियाँ साहब ने इस ड्यूटी को बड़े दर्द नाल सुनाया। आप की फरमाते ने, मैं पींग चढ़ावन गई तो टुट गई मेरिया वंगा। एक वो भैन ना माँ सी ना प्यो सी, है जी, जिहदी माँ जिस धी दी माँ मर जाए समझो तो सारा कुछ ही मर जाता। धी भावें जिन्नी मर्जी प्यो की लाडली हो, जिहड़ी गल माँ ना करती प्यो तो भरा ना नहीं कर सकती कभी। जिहदी माँ मरी समझो तो सब कुछ मर गया। एक्सट्रा प्यार फिर उहदे नाल इंज दा ताल्लुक कि कोई गल करदे ना चक्के तड़े। मियाँ साहब की फरमाते ने, मैं पींग चढ़ावन गई तो टुट गई मेरिया वंगा। मां हुंदी ते होर चढ़ांदी, वीरां कोलू मंगदी पई मैं संगा। है प्यार है जी भाई जी, जाने कदी भैन का हिस्सा ना करे। इत्थे हर भरा ने एक ही गर्दान फड़ी, नहीं वो कहती मैं नहीं लेना है, हड्डी रब या बसरी मैं नहीं लेना। सिर्फ ऐसा नहीं लैंदी जिन्हें हिस्सा ले लिया तो भरा दे मत्थे तरूड़ियां आ जानियां, भाभी का लै जा वो नहीं रहना है। भतीजियां ने तो भतीजियां ने फिर वो फूफो फूफो नहीं करना। हस के हिस्सा दो, कहती मैं नहीं लेना, फिर भी दो। जी जमीन इत्थे रह जानी जे फैसलाबाद, तुही मैं कवरे जा वड़ना ना खाइयो किसी ने। और भैनों का कदी भी ना खाइयो। ये भैनों ते मुफ्त दा वली ने दुआवां लैन लई। मबतां करो, मबतां मड़ो, ये मिलाद का पैगाम है। मैं तुहानूं कतन नहीं ये सुनाण आया सोना आया ते सज गए गलियां बाजार। मेरे गलियां बाजार सजियां ने, लेकिन दुख की गल असी कोई नहीं सजे। मेरी जुबान इंतहाई कोड़ी, मेरी जुबान इंतहाई गलीस, मेरे मामलात इंतहाई गंदे। हजरत की करा की करे, आओ अपने आप को सजाइए, कोशिश करो जिन्ना बेहतर होंदा करो। सुनो वेखो हजरत जी, इनू कहते जे फिर गुलामी है। अच्छा वो लिखा जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले जाने लगे ना, आपने इमाम अली असगर को उठा रखा। 6 माह उम्र थी उस वक्त।
یہ حاضر خدمت ہوئی اور بڑا پیار کر کے نا لپٹ کے اپنے بھائی کے ساتھ جیسے بہنیں کرتی ہیں کان میں کوئی بات کہی. امام علی اصغر جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کے پاس. آپ بڑی خوش ہوئی, بہن رکھ لئی, برا رکھ لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. آپ بھی آگے بڑھے اور شہزادے کے کان میں کچھ کہا. وہ پھر واپس حیران ہو کے عرض کرتی بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے کان میں؟ آپ نے فرمایا تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کرتی بابا میں نے تو یہ کہا تھا بھائی تو کس طرح کا بھائی ہے؟ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں, تو بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے. کتنے ادھر جی وہ گلنا ہے. بابا باپ نے کیا کہا ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے کہا تھا اے علی اصغر تو ادھر مدینہ ہی بہن کے پاس رک رہے, اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ ہائے چاری کی کرنے دے یار کیڑے پاسے لگے دے نچن ٹپن تے نات ہوا دے تھدیاں سٹنا عاشقی ہوندی ہے. اویا خدا دا واسطہ جی جس دور چ لنگن نے اپنی نمازاں پوریاں کری اوے فجر ہی پڑھ لو یار. آؤ سر جی حلال کھائیے, آؤ کسی دا نہ ماریے. ادھر بڑا اب پورا اہل بیت کر کے میں جنید بس صدر جی ہوں سنی اینڈ پھر بڑے گلے ہون گے تہاڈے سارے. نہیں جی ویکھو جی میرے بھرا نے انج کیتا, میرے بھرا نے انج کیتا, میرے بھرا نے انج کیتا. اوے تیرے بھرا نے جو بھی کیتا ہے ویکھ کربلا والے نے لوکاں نے کی کیتا تے ویکھ پھر کربلا والے نے کی کیتا. یا آج بھی گھر مدینہ طیبہ موجود ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی مدینہ پاک کے باہر جا کے. میں مختصر بس جی وقت یہاں بھی بڑا 12 بج گئی ہے. بس اب آپ نے ایک شفقت فرمانی تقریر کر کے آپ نے مجھے اجازت دے دینی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں گھر پھر پہنچ جاؤں گا, راستے میں رکنا بھی ہے. بس آپ نے یہ شفقت کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, کھچنا نہیں ترونا نہیں. اللہ جنہ مرضی کھچ لو میں نے وہ کوئی گلا نہیں ہے, لیکن فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. فائدہ ادو ہی ہونا ہے جب نماز پڑھو گے. ادھر جڑا بے نماز ہے ادھر سلطان باؤ ادھر غوث پاک. آپ فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. ایک ہمارے بابے کہتے ہیں جو مسلمان جو نمازی بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. کی فائدہ پھر جنہ مرضی کھینچ لو میں نے. نماز پڑھو پتر, نماز نہ چھوڑو. مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو. سنو دیکھو وہ اسی مکان میں تاریخ کہتی ہے ایک یزیدی سپاہی آ گیا ادھر اور اس نے آ کے امام سے پناہ مانگی. آپ نے 3 دن اور 3 رات بس ایزی رہو, ایزی سارا ٹوٹ جانا معاملہ. مینو آپ ہی راہ دیں گے, تمہیں کچھ کہنے کی لوڑ نہیں پے گی, انشاءاللہ خود ہی جان دیں گے. میں وہ ایک یزیدی سپاہی آ گیا. بس حضرت جی شفقت فوکس نہ توڑے, ان دل نرم ہوئے دے مہربانی. بس جتھے جتھے آؤ کلو جو ہوتے سارے. وہ یزیدی سپاہی آ گیا, پناہ مانگی, آپ نے پناہ دی. 3 دن 3 راتیں رکھا. جانے لگا تو حضرت نے کثیر مال بھی دیا. تاریخ کہتی تھوڑا سا آگے جا کے واپس آیا. عرض کرتا حضرت لگتا ہے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں خیال آیا؟ عرض کرتا حضور جو پہچان لیندے تھے پھر والد اور پرا دے قاتلاں نوں کارتے نہ رکھتے. آپ نے فرمایا سن جب میرے بابا حسین پہ تو نے تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. آج چنڈیاں بھی نے, لڑیاں بھی نے, جلوس بھی نے, لنگر بھی نے, کردار کوئی نہیں ہے. کردار کو آؤ حضرت جی کردار کی کوشش کریے. اور آخری گل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑا نام ہوا ہے. سارے جناب پھول لے کے باہر آ گئے. آپ نے فرمایا جنید جینے پھول تیرے تے سٹے گئے تے وہ نفس جنہوں 14 سال کشتی کر کے ٹایا انہیں تو اٹھ کھلونا پہ. تقویٰ تھا لا انہوں نے, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو حضرت. تقویٰ تھا, بڑے بریک لوگ تھے وہ حضرت. وہ آپ نے قرآن کریم کی آیت پہ عمل فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے جیب سے جوں کی روٹی کا خشک نوالا نکالا اور چبانا شروع کر دیا. اسی لوگ بھی انج ہی نا, انج بندہ چکنے ہیں تے انج بندہ سٹنے. وہ لوگوں نے کہا لے یہ کیا 14 سال کیا کر کے ہیں, روزہ ہی نہیں رکھا. لوگوں نے پھول چھوڑے اور پتھر اٹھا لیے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع. آپ نے اپنا سر بچا لیا, پتھر پڑتے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون چنگا رہے ہیں
لیکن کتوں لے آئیے ہوں جی پلوان اے تو کہنے جناب میرا نام بولو اسپیشل میں آیا ہوں محفل دے پلوان کتوں لے آئیے جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے آئی نہیں آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پڑھنے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے یہ تو کس نام کے پیچھے پڑ گئے اور کوئی ایجندہ کام کر تیرا نام دربار مصطفیٰ چ لیا جائے ہاں جی کشمیر کے بزرگ ہیں اور فرماتے میں نے خواب دیکھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں مسجد ہے حضور مصلی امامت پہ جلوہ گر ہے اقامت کہی گئی حضور رخ انور پیچھے کر کے پوچھتے ہیں اقبال نہیں آیا ہاں کشمیر کے بزرگ انہوں نے فرمایا اقبال نہیں آیا عرض کی گئی اقبال وضو کر رہے ہیں اور آنے لگے ہیں کر ہاں تو نہیں جدا کم حضرت کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی ہے چلو پھر آگے نکل جاؤں گا محنت کرو حضرت محنت کرو حضرت محنت کرو وہ ایک بچہ تھا جس کو پتھر کوئی نہیں ملا غصہ تو اس نے بھی نکالنا تھا نا غصہ ہی بڑا کٹنے فیس بک تو سارے مفتیاں سی حضرت بھئی علماء کا کام علماء کو کرے تو ہی ایویں وچ کود پیندے حضرت اس کو گالی دے اس کو گالی دے اس کو گالی دے تو بندہ رہ یار علماء میں 100 اختلافات ہوتے ہیں آپس میں وہ جناب وہ ایک تھا اس کو غصہ نکالنے کے لیے کچھ نہیں ملا اس نے آگے نا حضرت پہ تھوک پھینکا تھوک وہ لکھا کہ حضرت پتھر برداشت کر گئے تھوک نہیں برداشت ہوا وہ آنکھیں بہن نکلی ہیں حضرت اور آپ روتے روتے اپنے گھر تشریف لے آئے بس پھر حجابات اٹھے حضرت اور کیا آواز آتی ہے جنید نہ رو بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہے اگر میں ان کو بتا دوں تو سارا کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں آگے اب آگے بھی حضرت جنید تھے عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی ان لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے لوگ بھی تجھے سجدہ کرنا چھوڑ دیں پھر آگے آواز کی آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں تو مجھ پہ پردے ڈالا کر میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا آؤ حضرت او محنت کریے یار او اپنے آپ ٹھیک کریے یہ پاکستان کی بیماری ہے حضرت اسی سارے دوجیاں نو ٹھیک کرن ٹو رہے ہیں آپ ہی ہوندے کوئی نہیں او اپنے آپ ٹھیک کریے حضرت او اپنے آپ ٹھیک کریے او اپنے آپ ٹھیک کریے اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے میں نے آپ کو کافی تنگ کیا آپ کا کافی وقت لیا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے محنت کرو سارے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اب پھر انشاءاللہ کبھی وقت بنے گا تو پھر یہیں سے جو ہے نا شروع کریں گے ٹھیک ہے جہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ سب نے نماز پڑھنی ہے آپ کو کچھ نہیں مولوی صاحب تھوڑے نہیں کپڑے مانگنے لگے کچھ بھی نہیں آپ کو ہوگا وہ چلے ہو یہ گھر تو وہ ہے جہاں خالی جھولیاں بھر کے بھیجتی ہیں پتہ ہے ہماری جھولی کیوں نہیں بھری جا رہی تو ہی مسجد نمازی بن کے آندے نہیں تو چودھری بن کے آندے حقیقت ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں تو بھائی کدھر نمازی بن کے آتے صحیح پھر ویکھاں جاندے تینوں کی دے کے ٹوڑے تو آنے چودھری بن کے شکر کر تینوں کڈن نہیں ڈے دے حقیقت ہے حضرت جی شکر کر تینوں کڈن نہیں ڈے دے چودھری بن کے نہ ہو حضرت جو کچھ ہے وہ باہر رکھا ہے بٹ جٹ مہر رائیں گجر باہر چھڈا ہو حضرت تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ایک بندے بن کے ہوئے تھے پھر دیکھو حضرت جی کی کمال یہ آپ نے 4 بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے سلامہ آپ نے بعد میں پڑھنا ہے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے حضرت نے ابھی بڑی محبت سے کہا ہے تو ان کے بھائی کے لیے دعا کر 4 بار بسم اللہ شریف پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک یا اللہ بسم اللہ قبول فرما لے اپنی رحمت دے مطابق بدلہ دے دے اے ثواب نو تیرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ تحفتاً پیش کرنے قبول تیرے محبوب علیہ السلام دے والدین چاروں یار ازواج مطہرات صحابہ صحابیات حضور نبی علیہ السلام دی امت دے تمام علماء تمام اولیاء سب دی ارواح نو پیش کرنے قبول یا اللہ سرزمین فیصل آباد تے جن تیرے مقرب آرام کرن دے دیں خصوصاً اللہ خصوص مولانا سردار احمد صاحب ہے مفتی امین صاحب ہے اے صوفی برکت علی صاحب یا اللہ منو اور کچھ یاد نہیں کچھ نہیں یا سب نو تحفہ اللہ قبول فرما لے یا اللہ جنہیں اسی آئے ہیں اور حضور دی ساری امت دے نام آیا مال اور ساڑھے نہ تعلق رکھن والی جنہیں بزرگ
دنیا تو ٹر گئے نے، انہوں نے نام آیا مال چ درج فرما۔ اللہ اس کاکے نے اپنے پائی الوا کیا ہے، اللہ ثواب انہوں نے نام آیا مال چ درج، بخشش فرما، مغفرت فرما۔ جے کو غلطی کوتاہی کتے بھول گئے، کتے چوک ہو گئی، تو معافی دین والا ہے، معافی دے دے یا اللہ۔ اللہ ساڑے سب دے حال تے رحم کر دے، رون والی اکھاں، تیرے حضور جھکن والا سر، تیرا شکر کرنے والی زبان، تیری یاد اور تیرے محبوب دی محبت سے دھڑکن والا دل عطا کر دے۔ اللہ سانو وہ پیسے دے جڑے تیرے تو دور نہ کرن، سانو وہ پیسے دے جڑے سانو آکڑ خانہ بنا دیں، سانو وہ پیسے دے جڑے ساڑے کو ساڑے رشتہ دار نہ کھولیں۔ ہوندا نا پیسے جوں جوں آندے نے ماڑے، نہ انہاں دے ویاہ تے جانا، نہ انہاں نوں ویاہ تے بلانا، یا اللہ ان دے پیسے نہ دیں گے۔ وہ پیسے دے کے محبتاں ودن یا اللہ، وہ پیسے دے کے کسی دے کام آئیے، وہ پیسے دے کے کسی یتیم دا آسرا بنیے، وہ پیسے دے کو مسجد بنائیے، وہ پیسہ دے کو مدرسہ آباد کریے، وہ پیسہ دے کو لنگر خانہ بنائیے یا پیسے دی محبت تو بچائیں یا اللہ۔ یہ کوشش کیتی ہے، اللہ قبول فرما لے۔ جب ہو دمِ واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول